اسٹوڈنٹس، میں ہوں اشفاق چشتی اور ابھی ہم ڈسکس کریں گے مینجمنٹ کی تھیوریز کو۔ تو مینجمنٹ کی تھیوریز کے اندر چار میجر تھیوریز جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کلاسیکل مینجمنٹ تھیوری، جس کو سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو پیش کیا تھا فریڈرک ٹیلر نے۔ فریڈرک ٹیلر اس کا یہ کہنا تھا کہ ایک مینجمنٹ کے اندر اس کو بہتر طور پر چلانے کے لیے ہمیں لیبر پر فوکس کرنا چاہیے، جو کام کرنے والے مزدور ہیں، جو کام کرنے والے ورکر ہیں، ان پر فوکس کرنا چاہیے۔ تو اس نے کہا تھا کہ اکانومک ایفیشنسی ہونی چاہیے، اکانومک ایفیشنسی ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنا کام کرتا ہے اس کو اتنا اس کا معاوضہ یا اس کا ریوارڈ اس کو دیا جانا چاہیے، اور جو ورکر ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، اگر وہ کام کریں تو اس کے عوض جو تنظیم کو یا اس کے عوض مینجمنٹ کو یا اس کے عوض ایک کمپنی کو، ادارے کو فائدہ اگر حاصل ہو تو اس کہتا ہے کہ اس پروفٹ میں سے اس کا جو ڈیو حصہ ہے اس کو بھی ملنا چاہیے، جو اس کا حصہ بنتا ہے سیلری کے علاوہ اس کو بھی دیا جانا چاہیے۔ تو اس سے کیا ہے، اس کو انیشیٹو ملے گا کہ جب اس کو انسینٹیو دیا جائے گا تو اس سے وہ آگے مزید بہتر طور پہ ورک آؤٹ کرے گا۔ تو اس نے کہا تھا، اس کو اس نے نام دیا تھا ڈیفرینشیل پیس ریٹ سسٹم۔ ڈیفرینشیل پیس ریٹ سسٹم کا نام دیا تھا، یعنی کہ پے وہ اکارڈنگ ٹو پروڈکشن ہونی چاہیے۔ جتنا کوئی کام کرتا ہے اس کو اتنی اس کی سیلری ملنی چاہیے۔ اور اس نے فوکس بھی پروڈکشن پہ کیا تھا کہ ایک اچھی مینجمنٹ اس کی علامات میں سے جو ایک خاص سمبل ہے وہ یہ ہے کہ اس کی پروڈکشن زیادہ ہوگی، پروڈکشن اچھی ہوگی، تو پروڈکٹیو ورک اس کا ہوگا۔ تو اس کے اندر اس نے کچھ پرنسپلز وہ دیے تھے۔ تو پرنسپلز کے اندر سب سے پہلا جس کا پرنسپل تھا وہ تھا ٹائم اینڈ موشن اسٹڈی۔ ٹائم اینڈ موشن اسٹڈی سے مراد یہ ہے کہ کم وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ کام کرنا اور بہتر طریقے سے کام کرنا، یعنی کہ ٹائم کو کم سپینڈ کرنا، ٹائم کم لگانا اور اس تھوڑے سے محدود وقت کے اندر زیادہ کام وہ نپٹانا۔ تو یہ کیا ہے؟ ٹائم اینڈ موشن اسٹڈی ہے۔ موشن حرکت کو کہتے ہیں، اور ٹائم یعنی کہ وقت کے اندر، تھوڑے وقت کے اندر کہتا ہے کہ موشن انسان کی حرکت زیادہ ہو، اور حرکت میں برکت ہوتی ہے تو کام زیادہ ہوگا۔ تو اس کے بعد نیکسٹ انہوں نے پرنسپل دیا تھا وہ تھا امپرووڈ میتھڈ آف ڈوئنگ ورک، کہ امپرووڈ میتھڈ ہونا چاہیے، جدید طریقہ کار ہونا چاہیے کام کو سر انجام دینے کا۔ پرانے رواجی طریقہ کار اس سے ہٹ کر لیٹسٹ میتھڈ آف ورکنگ ہونے چاہیے، کام کو کرنے کے وہ نئے نئے طریقے اختیار کیے جانے چاہیے۔ تھرڈ میتھڈ اپنا پرنسپل جو تھا اس کا تھا انٹرسٹ بٹوین امپلائر اینڈ امپلائی، یعنی کہ کام جو دینے والا ہے اور کام جو کام کر رہا ہے، یعنی کہ ورکر ہے، اس کے درمیان آپس میں دلچسپی ہونی چاہیے، قائم ہونی چاہیے کہ وہ جو امپلائر ہے وہ بھی دلچسپی لے امپلائی میں، کہ یہ میرا امپلائی بہت ورکر ہے، ہارڈ ورکر ہے، تو اس کے اوپر فوکس رکھے اور اس کو اس کی صلاحیت کے مطابق کام دے کر اس کو انگیج رکھے، اور ساتھ ساتھ اس کو انعامات و اکرام سے نوازتا رہے، اور امپلائی اس کو بھی اپنے امپلائر کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور اس کے احکامات کی بجا آوری کرنی چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ اس کا جو چوتھا پرنسپل تھا وہ تھا پے اکارڈنگ ٹو پرفارمنس۔ پے اکارڈنگ ٹو پرفارمنس یعنی کہ پرفارمنس کے مطابق پے ملنی چاہیے، کہ کوئی جتنا کوئی کام کرتا ہے اس کو اتنا ہی اس کا ریوارڈ دیا جانا چاہیے۔ تو یہ تھیوری یہ ٹوٹل ہی پروڈکشن بیسڈ ہے۔ اس کے اوپر پروڈکٹ کے اوپر کیا گیا فوکس، کی جتنی کوئی پروڈکشن ہے تو وہ اتنی ہی ایک مینجمنٹ اچھی تصور کی جائے گی۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو تھیوری ہے وہ ہے ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ تھیوری۔ اس کو پیش کیا تھا ہنری فیول نے۔ ہنری فیول اس کا شمار جدید ترین سائنٹیفک میتھڈ بیسڈ مینجمنٹ کے ڈیولپر میں ہوتا ہے، کہ یہ بہت ہی انہوں نے اس پہ اوپر ورک کیا تھا، اور انہوں نے 14 پرنسپلز بھی دیے تھے ایک اچھی مینجمنٹ کے، جس کے اندر
اتھارٹی اینڈ رسپانسبلٹی بھی آتا ہے، ریمونریشن آتا ہے، سینٹرلائزیشن آتا ہے، اور ڈویژن آف ورک ہے، اور ڈسپلن ہے، ایکویٹی ہے، اور ایسپریشن ہے۔ اس کے بعد یونٹی آف ڈائریکشن بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ آرڈر ہے، یونٹی آف کمانڈ ہے۔ اس طرح سے یہ 14 پرنسپلز اس نے دیے تھے کہ جن کو ایک تنظیم کو اپنانا چاہیے۔ ایک تنظیم اگر ان کو کام میں لائے گی تو ان کے اوپر ورک آؤٹ کرے گی تو اچھی جو ہے مینجمنٹ ثابت ہوگی، اور وہ ادارہ یا کمپنی جو بھی کام کر رہی ہے وہ اچھی طرح سے جو ہے آگے بڑھے گی۔ اور ان کا کام جو تھا کہ اسٹرکٹ رول بیس جو ہے وہ ورک ہونا چاہیے، تمام اصول و ضوابط پر جو ہے سختی کے ساتھ پابندی کی جانی چاہیے۔ ساتھ میں اس نے 14 پرنسپل بھی اس نے دیے تھے۔ ایم سی کیوز کے اندر بھی عموماً پوچھ لیا جاتا ہے کہ جو ہے ہنری فیول نے کتنے پرنسپل دیے تھے مینجمنٹ کے، تو وہ یہ 14 ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے مزید جو ہے مینجمنٹ کے 5 ایلیمنٹ بھی دیے تھے۔ ایلیمنٹس جو ہے نا، 5 ایلیمنٹس آف مینجمنٹ اس نے یہ بھی دیے تھے، جس کو ہم POC3 پوک 3 کا نام دیتے ہیں۔ POC3 یعنی P فار پلاننگ ہے، اور O فار آرگنائزنگ ہے، C فار کنٹرولنگ، سیکنڈ C فار کوآرڈینیٹنگ، اینڈ تھرڈ C فار ہے کمانڈنگ۔ تو کہتا ہے کہ ایک تنظیم کے اندر، ایک مینجمنٹ کے اندر جو ہے ہم اگر ان 5 چیزوں کو اپناتے ہیں اور ساتھ میں وہ 14 رولز جو ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہم بہتر طریقے سے نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ کہ پلاننگ بھی ہونی چاہیے، پھر اس میں آرگنائزیشن بھی ہونی چاہیے، آرگنائزنگ بھی ہونی چاہیے، پھر کنٹرولنگ، اچھا کنٹرول ہونا چاہیے، کوآرڈینیٹنگ کا عمل ہونا چاہیے کہ آپس میں کوآپریشن ہونی چاہیے، کمانڈنگ ایک حکم دینے والا جو اچھے انداز میں کمانڈ کرے، لوگوں کو جو ہے ہینڈل کرے، ان کی رہنمائی کرتا ہوا ان کی کمانڈنگ کرے، اس کو آگے لے کے چلے۔ اور باقی جو ہے 14 پرنسپل ان کو کہتا ہے کہ ان کے اوپر عمل کر کے جو ہے کہ ہم اچھا جو ہے ایک اچھے ادارے کا قیام عمل میں لا سکتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے آگے چلا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس تھیوری جو ہے وہ ہے بیوروکریٹک مینجمنٹ تھیوری۔ اس کو پیش کیا تھا میکس ویبر نے، اور میکس ویبر نے اتھارٹی اور پاور کے درمیان فرق واضح کیا تھا کہ جب ہمیں اتھارٹی کی طرف سے پاور جو ہے فراہم کی جاتی ہیں تو ان کو ہم کس طرح سے ہم استعمال میں لا سکتے ہیں ایک ادارے کے اندر۔ تو اس نے جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ 3 ٹائپس آف پاورز جو ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا تھا۔ عموماً پوچھ لیا جاتا ہے کہ میکس ویبر کی تھیوری کے اندر کتنی ٹائپس ہیں پاورز کی، تو وہ 3 ہیں۔ ایک آرگنائزیشن کے اندر کہتا ہے کہ 3 پاورز یوز ہوتی ہیں۔ نمبر 1 جو اس نے استعمال کی وہ ہے ٹریڈیشنل پاور۔ ٹریڈیشنل پاور کیا ہے؟ ٹریڈیشنل پاور کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ایڈمن ہے وہ عمر کے لحاظ سے بڑا ہو اور آپ اس کا حیا کرتے ہو، آپ اس کا کہنا مانیں کہ یہ عمر میں بڑا ہے، تو احترام کی غرض سے، تو رسم و رواج کی غرض سے جو ہے آپ اس کے احکامات کی پابندی کریں اور اس کو فالو کریں، تو یہ ہے ٹریڈیشنل پاور کہ آپ کا ایڈمن جو ہے، آپ کا اونر جو ہے وہ کیا ہے، یا ہیڈ جو ہے وہ آپ سے عمر میں بڑا ہے، تو آپ اس کا احترام کرتے ہوئے اس کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں اور ایک ادارے کے اندر رہ کر کام کرتے ہیں، تو وہ ایسے کام لے سکتا ہے۔ نمبر 2 جو ہے اس میں ہے کرسمیٹک پاور، یعنی کہ طلسماتی شخصیت ہونا۔ یہ کیا ہے کہ اس کی شخصیت جو ہے اس ہیڈ کی، ایک ادارے کے اندر ہیڈ ہے یا ایک مینیجر ہے یا ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے، تو کیا ہے اس کی شخصیت ایسی ہو جس سے لوگ سارے جو اس کے ورکر ہیں یا اس کے سبورڈینیٹس ہیں، اس کے ماتحت ہیں، وہ کیا ہے کہ اس کو فالو کریں، اور فالو کیے بغیر رہ نہ سکیں، اس کی اتنے متاثر ہوں، اس کی شخصیت میں ایسا نکھار ہو، اس کی شخصیت میں وہ اثر ہو کہ لوگ دیکھتے ہی اس کے کہنا ماننے پہ مجبور ہو جائیں۔ اور نمبر 3 جو ہے وہ ہے بیوروکریٹک پاور، یا اس کو لیگل پاور بھی کہتے ہیں۔ یہ کون سی پاور ہے؟ یہ ایک ہیڈ کے پاس یا اونر کے پاس یا ایک ایڈمنسٹریٹر کے پاس ایسی پاور ہے جو قانونی طاقت ہے، یعنی کہ وہ عہدے میں بڑا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو اس کے سبورڈینیٹس ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں اس کے خلاف، جو ہمارے خلاف کارروائی نہ ہو جائے یا ہمیں جاب سے کک آؤٹ نہ کر دیا جائے، تو اس لیے وہ اس کی جو ہے اتھارٹی سے ڈرتے ہوئے کام کرتے ہیں کہ اس کے پاس پاور ہے اور وہ اتھارٹی میں ان سے زیادہ ہائر رینک پہ ہے۔
تو اس کو لیگل پاور کہا گیا ہے۔ سپوز کہ جیسے ہم سکول کے اندر ایز اے ہیڈ کام کر رہے ہوں، تو اوپر سے کوئی ڈی او سی او وغیرہ صاحب آ جائیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے اچھا کام کر کے دکھائیں، اگر نہیں دکھائیں گے تو وہ ہائر رینک کے آفیسرز ہیں، ہمیں کیا ہے ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں، ڈسمس کر سکتے ہیں، ریموول فرام سروس کر سکتے ہیں، سسپینڈ کر سکتے ہیں، سرنڈر کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم ڈر کے مارے جو ہے ان کی اتھارٹی سے ڈر کر ہم کام کریں گے کہ ان کے پاس جو ہے لیگل پاور ہے، قانونی ان کے پاس چارہ جو یہ قانونی ان کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، جس کو استعمال کرنے کے بعد جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ پاور ہے، تو اس کے تحت جو ہے وہ کام لیا جا سکتا ہے۔ تو 3 طرح کی یہ پاورز تھیں۔ اس کے بعد اس میں اس کی کچھ خوبیاں بھی تھیں۔ وہ کیا تھیں کہ اس کے اندر جو ہے ڈویژن آف ورک ہوتا ہے، ان کے ڈویژن آف ورک یا لیبر، یعنی کہ ہر بندے کو اس کی اوقات کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق، اس کی ایبلٹی کیپیبلٹی کے مطابق اس کو کام دیا جاتا ہے۔ فرض کریں کہ ایک اگر مینیجر ہے تو مینیجر والا کام کرے گا، اگر ایک نیچے والا کام کرنے والا سویپر ہے تو سویپر والا کام وہی کرے گا۔ تو جس کا کوئی کام ہوگا وہ کام سکول کے اندر ہوگا، تو ہیڈ جو ہے وہ اچھی طرح سے ایڈمنسٹریشن کا ورک جو ہے اس کو کمپلیٹ کرے گا۔ ساتھ میں جو ہے ٹیچر جو ہے وہ ٹیچنگ کریں گے، پڑھائیں گے، اور سویپر جو صفائی کرے گا، چوکیدار جو ہے وہ نگرانی کرے گا۔ اس طرح سے ہر بندہ اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے گا۔ تو یہ ہے ڈویژن آف ورک اس کے اندر۔ اس کے بعد نیکسٹ اس میں جو ہے وہ ہے ہائرارکیکل سٹرکچر اس کے اندر ہوتا ہے، یعنی کہ جو احکامات ہوتے ہیں، آرڈرز ہوتے ہیں، وہ ڈائریکٹ اوپر سے نیچے کو نہیں آتے، درجہ بدرجہ آتے ہیں۔ سپوز ایسا نہیں ہوتا کہ جو ڈی او صاحب ہیں یا سی او صاحب ہیں وہ جو ہے ڈائریکٹ آرڈر بھیجیں جناب ہیڈ ماسٹر کے پاس، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ سی او صاحب جو ہے وہ ڈی او صاحب کو بھیجیں گے، ڈی او صاحب جو ہے وہ ڈپٹی ڈی او کو بھیجیں گے، ڈپٹی ڈی او صاحب جو ہے نیکسٹ جو ہے اپنے ای او کو بھیجیں گے، ای او صاحب جو ہے نیکسٹ اپنے جو ہے ہیڈ اسکول کے ہیڈ کو بھیجیں گے۔ اب ہیڈ جو ہے پھر نیچے ٹیچر تک جائے گا۔ تو یہ جو ہے ہائرارکیکل درجہ بدرجہ ان کا جو ہے نظام اس کے اندر ہوتا ہے، کہ ایسے نہیں کہ ڈائریکٹ کوئی بھی آرڈر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ ان کا کام جو ہے نیکسٹ جو اس کی میں خوبی ہے وہ ہے سلیکشن بیسڈ آن ٹیکنیکل ایکسپرٹائز، یعنی کہ سلیکشن جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ مہارت پر ہے، کہ ماہر بندے کو اس میں سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ ایسے جو ہے کوئی بھی جو جس میں وہ خصوصیات نہ ہوں اس کو اس میں سلیکٹ نہیں کیا جاتا۔ تو بھرتی کے دوران، ریکروٹمنٹ کے دوران جو قابل بندہ ہوتا ہے اس کو ہی ہائر کیا جاتا ہے اس پوسٹ پہ۔ اس کے بعد اس میں ہے کہ یہ جس میں آرڈرز ہوتے ہیں وہ ان ریٹن فارم ہوتے ہیں، لکھے ہوئے تحریری شکل میں ہوتے ہیں۔ بیوروکریٹک مینجمنٹ تھیوری کے اندر بغیر لکھے کے کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کام جو ہے لکھ کر تحریری شکل میں لیا جاتا ہے، کہ تحریر کے بغیر اس میں کوئی کام بھی نہیں کیا جاتا، جو بھی ہوگا آرڈر وہ ریٹن فارم میں آئے گا۔ تو یہ تھی بیوروکریٹک مینجمنٹ تھیوری۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس لاسٹ تھیوری ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، یہ ہے ایلٹن مایو کی بیہیویئرل مینجمنٹ تھیوری۔ جیسا کہ یہ نام سے ہی ظاہر ہے، اس کے اندر بیہیویئر کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس میں جو ورکر ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس مینج کے اندر سائیکولوجیکل سٹیمولس کا یوز کیا جانا چاہیے ٹو ڈو دا جاب ویل۔ سائیکولوجیکل سٹیمولس مسٹ بی یوز ٹو ڈو دا جاب ویل، کہ ایک کام کو سر انجام دینے کے لیے تحریک دی جانی چاہیے، ورکر کو انعامات سے نوازا جانا چاہیے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم کام کرنے والے کو کچھ پرائز وغیرہ دیں گے، اس کو کچھ بونس دے دیں گے، سیلری میں اضافہ کر دیں گے، اس کا رینک بڑھا دیں گے، اس کو اپریشیٹ کریں گے، ان کو انعامات سے نوازیں گے، تو پھر کیا ہے اس طرح سے ہم بہتر کام لے سکتے ہیں، کہ اس میں وہ مزید صلاحیتیں اجاگر ہوں گی اور وہ شوق اور ذوق کے ساتھ کام کرے گا۔ تو اس کا ٹوٹل جو ہے یہ بہت اچھی تھیوری کا کنسیپٹ ہے، کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر ایک ادارے کے اندر ہم کام لینا چاہتے ہوں، بجائے کہ ان کی سرزنش کی جائے ان کو انعامات دیے جائیں۔ اگر کوئی تھوڑا سا کام کرتا ہے اس کو گڈ ویل شاباش سرٹیفکیٹ دو، ان کو اپریسیشن سرٹیفکیٹ دینا چاہیے، یا اس طرح سے کچھ انعامات سے نوازنا چاہیے، تاکہ اس کا شوق اور بڑھے اور وہ لگن اور جستجو کے ساتھ جو ہے مزید کام میں بہتری لائے۔ اس طرح سے ایک ادارہ، ایک تنظیم جو ہے بہتر طور پہ کام سر انجام دے سکتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ لگی ہوگی۔ نیکسٹ
لیکچر تک اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ یہاں پہ آپ کو تمام طرح کی معلومات ریلیونٹ ٹو ایجوکیشن آپ کو ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اوکے، اللہ حافظ۔